آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا عربی ادب، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی حکایت لکھی ہوئی تھی، تو میں نے چاہا کہ اپنے دوستوں سے شیئر کروں۔ حکایت بڑے مزے کی تھی کہ حکایت میں کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو سیر و تفریح کے لیے نکلا، کہیں دور چلا گیا، یعنی کہ اپنے علاقے سے بہت دور پہنچ گیا وہ۔ تو اس نے ایک گھر کو دیکھا، گھر کا مالک بڑا سخی طبیعت کا تھا، سخاوت سے بھرپور تھی وہ شخصیت۔ وہ وہاں پہنچا بادشاہ کا اس گھر کے مالک کے پاس۔ اس گھر کے مالک نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اس کوئی خاطر تواضع اچھی طرح کی، لیکن ایک عجیب بات ہوئی کہ بادشاہ سلامت جب وہاں کھانا کھا کے باہر نکلے تو جو ڈیوڑی تھی، جو صحن تھا، جو مرکزی دروازہ تھا، اس دروازے کے اوپر ایک کتے کو لٹکایا ہوا تھا، پھانسی کی حالت میں وہ لٹک رہا تھا، پھانسی دی ہوئی تھی اسے۔ اب بادشاہ سلامت کو تجسس ہوا، انہوں نے کہا اس مالک سے کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا، کتے کو کیوں لٹکایا ہوا ہے، پھانسی کیوں دی ہوئی ہے؟ اس نے کہا یہ بات میں آپ کو بتا تو دوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بادشاہی مجھے دیں گے، اپنی پوری مملکت کی بادشاہی آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو یہ راز بتا دوں گا کہ میں نے کتے کو پھانسی دے کر لٹکایا کیوں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہاں پوری مملکت کی بادشاہی۔ وہ واپس آ گیا، لیکن بادشاہ تھا، دل میں تجسس ہوا، اس نے پھر پیغام بھیجا کہ یہ راز بتاؤ مجھے کہ تم نے کتے کو پھانسی دے کر دروازے پر کیوں لٹکایا ہوا ہے۔ تو اس نے پھر وہی کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے بادشاہی دے دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ تجسس بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی دماغ میں جو چیز اٹک جائے وہ اٹک چکی تھی۔ اس نے کہا کہ چلو میں بادشاہی دے دیتا ہوں۔ چند دن کے لیے اس نے بادشاہی دے دی۔ اب وہ جو مالک تھا جس نے کتے کو پھانسی دی ہوئی تھی وہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے آتے ساتھ ہی پوری انتظامیہ کو جیل میں ڈال دیا۔ جتنے اس وقت کے بیوروکریٹس تھے، جتنے ججز تھے، جتنے کرپٹ عناصر تھے، انہیں اس نے جیل میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس ملک میں جو امن و امان خراب تھا، جو کرپشن تھی، جو رشوت ستانی تھی، لوگ تنگ آئے ہوئے تھے مہنگائی سے، وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ امن، پورے ملک میں امن ہو گیا، ہر طرف امن ہی امن، نہ کرپشن ہے، نہ کوئی قتل ہو رہا ہے، نہ کوئی ججز غلط فیصلے دے رہے ہیں۔ وہ بادشاہ جو پرانا تھا وہ واپس پلٹا، اس نے آ کر اپنی مملکت کا تقاضا کیا۔ اس نیک بادشاہ نے، جو گڈریا تھا، اس نے اس بادشاہ کو اپنی بادشاہت واپس کر، لیکن اس نے عجیب سوال کیا، جو جینون بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کی بنیاد پر یہ ملک میں امن و امان ہو گیا ہے؟ تو وہ بھی مجھے بتاؤ، اور ساتھ وہ مجھے بتاؤ جس راز کا وعدہ تھا کہ تم نے کتے کو پھانسی کیوں دی تھی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ آتے ساتھ میں نے، وہ جو گڈریا تھا اس نے کہا کہ میں بادشاہ بننے کے ساتھ ہی میں نے کرپٹ جرنیلز کو، کرپٹ ججز کو، رشوت خور انتظامیہ کو، سب کو جیل میں ڈال دیا۔ مملکت میں انصاف کیا، عدل کیا، اور سب سے بڑی بات جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے کتے کو پھانسی کیوں دی تھی، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں تھا گڈریا، چرواہا، میرے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھی، ان کی حفاظت کے لیے میں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا جو ان کی ریوڑ کی، بکریوں کی، بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا تھا۔ لیکن ہر روز میں دیکھتا تھا کہ میری ایک بکری، بھیڑ کم ہو رہی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ حفاظت کے لیے میں نے کتا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن ایک بکری، میری ایک جانور روز بروز کم ہو رہا ہے۔ تو مجھے تجسس ہوا، میں نے یہ راز جاننے کے لیے رات کو میں جاگتا رہا۔ پھر میں نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ جو میرا محافظ تھا کتا، یہ خود مارتا تھا ایک بکری کو، اس بکری کو مار کے اپنے اور کتوں کو ساتھ ملا کر کھا لیتا تھا، اور یہ دعوت کیا کرتے تھے اپنی۔ میں نے اس غدار کتے کو مارا،
اس کو الٹا لٹکا دیا، اس کے بعد برکت ہی برکت، میری کسی بکری کو کوئی نقصان، بھیڑ کو نہیں پہنچا۔ تو جب تک معاشرے میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، غداروں کو پھانسی پر نہیں لٹکایا جائے گا، اس ملک میں نہ امن آ سکتا ہے نہ انصاف۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، غداروں کو پکڑیں، جو بھی ملک کا غدار ہے اس کو لٹکائیں تاکہ مملکت میں عدل اور انصاف ہو۔ والسلام۔